نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ یہ بات انہیں بھی کہی تھی، ہم سے بھی ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، خذوا ما آتے، آج یہ ہمیں دیے، یہ کتاب جو تمہیں دی ہے قوت سے مضبوطی کے ساتھ تھامو، وَاذْكُرُوا مَا فِي، جو اس میں یاد رکھو۔ تو یہ نہیں کہ سارے حافظ قرآن بنیں گے، مطلب کیا ہے؟ جو ہدایات اس میں ہیں، جو قوانین اس میں ہیں، جو ضابطے اس میں ہیں، جو اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، تمہارے ذہن میں موجود رہیں، عقیدہ اس سے اخذ کر لو، بھول نہیں جانا، پڑھتے رہو اسے بار بار۔ جو ہدایات اس کے اندر ہیں، یہ پچھلی قوموں کا ذکر اسی میں ہو رہا ہے نا، ان جیسے مت ہو جانا، اس لیے ہو رہا ہے۔ یہ جو کہا تھا نا ابھی، ان کا راستہ نہیں، غیر المغضوب، وہی بات ہو رہی ہے۔ بتائے یہ کیا تھے، یہ اب اس راستے پہ تم مت چلے جانا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ آؤ ادھر، مضبوطی سے پکڑو، جو اس میں ہے یاد رکھو، اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پہ چل سکو گے۔ ان سے بھی کہا تھا، ہم سے بھی کہہ رہے ہیں۔ مگر بنی اسرائیل کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ تو یہ بات بتا دی کہ کتاب دینے کا مقصد کیا ہے، اس کو سامنے رکھو، مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس کے جو اس میں احکامات ہیں انہیں یاد رکھو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی، بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے سارا، یہ ہم اسی میں سے اپنے لیے بھی بات دیکھ رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہ ان لوگوں کا قصہ تمہیں معلوم ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ سبت کیا ہے؟ ہفتے کا دن۔ کیا قانون تھا؟ کوئی ہفتے کے پورے دن کوئی دنیا کا کام نہیں کریں گے، صرف عبادت کے لیے مخصوص۔ اس کو سمجھ سکتے ہیں ہم اس طرح، جیسے جمعے کے دن جمعے کی نماز کا جب وقت ہو جائے، جب اذان اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کے لیے تمہیں اذان دی جائے، پکارا جائے، تو سب کام دھندا چھوڑو، چلو اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو یہ کام ان کے پورے دن کے لیے تھا، ہمارے لیے تو صرف جمعے کی نماز کے لیے کہ جمعے کی نماز ختم ہوئی، فارغ آزاد، پھر جاؤ وابتغوا من فضل اللہ فاذا قضیت الصلاۃ کے بعد۔ تو یہ بات اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ تو بہرحال ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا سبت کا دن، مگر یہ انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا، کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر آ رہا ہے، سب کے معاف کیجیے، ہاں سورہ اعراف میں اس کا ذکر آئے گا، اس کے بندر بن جانے کا، اور سورہ مائدہ کے اندر ان کی ویسی کیفیت بیان کی ہے۔ فرمایا اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے، اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کے چھوڑا۔ تو پڑھ کے کچھ سیکھنا ہے نا، صرف پڑھ کے گزر جانا ہے۔ یہ ہوا تو کیوں ہوا ان کے ساتھ، تو یہ سمجھنا۔ فرمایا پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ پھر ابھی بچڑا تھا، ابھی گائے آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں، یعنی اللہ کے نام پہ مذاق، جاہلانہ ہے بات ہے یہ۔ فرمایا کہنے لگے بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں کہا ہے اس میں لمہتدون۔ تو کہنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم و بے داغ ہے، یعنی وہی سنہری گائے جو پوجی جاتی تھی۔ اب آخر کرتے کرتے وہیں پہنچ گئے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے،
پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ یعنی ساری حجت کس لیے تھی؟ اسی لیے نہیں تھی، پر معلوم نہیں ہو رہا، کسی طرح بات ٹل جائے، کسی طرح بات ٹل جائے، لیکن ٹلی نہیں بلکہ وہاں تک پہنچ گئی۔ آج اللہ نے ہمیں بھی قربانی کا کر دیتے، کچھ بھی بتا دیا بھائی یہ بات ہے، کتنا آسان ہے۔ تو انہوں نے اپنے لیے اس بات کو یہاں تک پہنچے، تو یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر کیا کریں، ایمان بھی تھا، رسول بھی تھا، سب چیزیں تھیں، بعض چیزیں دل سے نہیں مجبوری میں کرنی پڑ رہی تھیں، تو ایسی مجبوری کے ساتھ پھر بات آگے نہیں چلتی ہے، تو یہ اس ان کی خرابی کا سبب بنا ہے۔ اور فرمایا، اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں تم جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی قتل کیا، پھر پتہ نہیں چلا کون ہے، ایک دوسرے پر الزام معلوم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا، یعنی گائے بھی ذبح کروائی، گویا اسی موقع پر یہ بات ہوئی ہے، تو پھر کہا کہ اب اس سے جو ہے یہ اس پر ضرب لگاؤ، تاکہ اس میں اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے زندگی پیدا کر دی، اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو زندہ کرنا، زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے نا، تو یہ سب کام اس کے ہیں، اور یہ ساری کتنی مرتبہ بھی یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دے رکھا تھا، تو غرض یہ کہ یہ، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوا، انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے یہ معجزہ دیکھا، پھر کیا ہوا، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی پہلی بات تو اس کے اندر وہ ہو گئی کہ جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے سبق نہ لیا جائے، نظر انداز کیا جائے، تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دلوں کی سختی کی جو بنیادیں ہیں وہ قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ کی ہدایات سامنے آئے، سنتے رہیں، عمل نہ کریں، تو وہ بھی نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ پھر یہ کہ نشانیاں دیکھیں اور پھر اس سے سبق نہ سیکھیں، اللہ سے عہد کریں، اسے پھر توڑ دیں، یہ سب دلوں کی سختی کا اس کا نتیجہ سب کا دلوں کی سختی ہے۔ تو بہرحال، اور کیسی سختی؟ پتھروں سے زیادہ۔ تو یہ جو بات اللہ نے بتائی ہے، سنگ دل کہتے ہیں نا، سنگ دل، پتھر جیسا دل، تو کہا یہ سنگ دل، جب آدمی دل سخت ہوتے ہیں تو پتھروں سے بھی آگے، اشد، اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں کہ اس کے آگے نہیں، اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سختی میں۔ اور بھی پتھروں کی بات کی ہے کہ ہاں ان کے اندر بھی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ ابھی آگے اب مضمون آئے گا، اس میں یہ بات آئے گی کہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو یہ بھی کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں کہ کس طرح کی اللہ نے ان کے اندر جو ہے کیا صلاحیت رکھی ہے، کیا ان کے اندر کیفیت حص رکھی ہے، لیکن بتایا کہ ہاں یہاں ان کے اندر بھی کچھ ہوتا ہے، مگر انسان جب بگڑتا ہے تو ان سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ فرمایا، اے مسلمانوں، اب کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ مدینے میں نو مسلم، یعنی مسلمان جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں سے، بنی اسرائیل سے یہ مروب تھے۔ مدینے کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، ان یہودیوں کا اپنا ایک دورہ تھا، ان کے پاس کتاب تھی، اس کا ذکر کرتے اور وہ اپنی مذہبی معاملات کو اس طریقے سے پیش کرتے کہ دوسرے لوگوں پر ایک رعب انہوں نے قائم کر رکھا تھا، اور سمجھا جاتا تھا یہ صاحب بڑے پڑھے لکھے، بڑے دیندار، بڑے ایسے لوگ ہیں۔ اور انہی کی یہ بات تھی، یہ کہتے تھے ایک رسول آنے والا ہے، وہ آ جانے دو، پھر دیکھنا تم ہماری ترقی۔ یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا تھا نا کہ رسول آئے گا، ابھی آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، لیکن جب وہ رسول بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ مدینے کے لوگ انہی کی بات سن کے ایمان لائے تھے۔ جب وہاں خزرج کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو پہچان لیا یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے۔ تو غیر یہ کہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے، تو ان مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ یہ تو پہلے سے جانتے ہیں، یہ تو ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے یہ کارنامے، تم کیا ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ نہیں لا رہے تھے ایمان۔
تو اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو جھوٹا پندار سے باہر آ جاؤ، ان کا جو روب